دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ. آج جمعے کا دن تھا. جمعے کی نماز کے بعد احمد بچوں کو لے کے قبرستان چلے گئے. بچوں نے، احمد نے دادا ابو کی خبر پر فاتحہ پڑھی، اپنی پھپھو کی خبر پر فاتحہ پڑھی اور اپنے نانا کی خبر پر فاتحہ پڑھی، اور دنیا کے تمام مسلمان مرحومین کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کی وہاں پر. اور آج جو ہے وہ ایک خوشی کی بھی خبر تھی. وہ خوشی کی خبر یہ تھی کہ ہماری جو ہیں وہ دعائیں قبول ہو گئی تھیں، اور میرا اور احمد کا اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آ گیا تھا عمرے کا. اور الحمدللہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں تھے جو کہ آنے والے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے جانے والے تھے. تو بس یہ خوشی کی خبر تھی. تو بس نماز کے بعد جو ہے وہ احمد نے شکرانے کے نفل ادا کیے، میں نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے، اور پھر قبرستان آئے. اور پھر گھر آ کر جو ہے وہ امی کو بتایا، بہت خوش ہوئے. بہنوں کو بتایا، احمد نے اپنی، میری والدہ کو بتایا، میں نے اپنے پھپھو، خالہ، ماموں، چچا سب کو فون کر کے احمد کے جتنے بھی خالہ، ماموں، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، خالہ زاد بہنیں جو انڈیا میں ہیں ان سب کو بتایا. ان سب سے بات ہوئی، ان سب کی مبارکباد کے فون آتے رہے، اور سب بہت خوش تھے الحمدللہ. جب بلاوا آتا ہے تو خود بخود اسباب بن جاتے ہیں. آپ کی استطاعت ہو یا استطاعت نہیں ہو تو بھی کوئی جو ہے وہ اس سے لینا دینا نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آتا ہے تو آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. صرف اور صرف بلاوے کی بات ہوتی ہے. یقین پختہ رکھنا چاہیے، نیت اچھی رکھنی چاہیے، دلوں سے سب کو معاف رکھنا چاہیے، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت سجدے میں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے ہمیں بیت اللہ کا طواف نصیب کر دیجئے، آپ ہمیں حج پہ بلا لیجئے، آپ ہمیں عمرے پہ بلا لیجئے. تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ سب کی طرح آپ کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری بھی دعا قبول ہو گئی، اور جس نے ہمارے لیے دعا کری تھی ان سب کی دعائیں قبول ہو گئیں. اور اس وقت ہماری بھی بالکل بے یقینی والی ہی کیفیت تھی. اور احمد تو مجھے پہلے دن سے ہی کہتے رہتے تھے، میں جب بھی کہتی تھی کہ احمد چلیں عمرے پہ چلیں تو بولتے تھے چلو. تو میں بولتی تھی ایسے کیسے بولتے ہیں آپ کہ چلو، ہماری استطاعت تو ہے نہیں، ابھی ہم جا تو سکتے نہیں ہیں. تو بولتے ہیں کہ کوئی پیسوں سے تھوڑی حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج یا عمرہ تو بلاوے سے ہوتا ہے خالی. تو میں بولتی تھی آپ صحیح بول رہے ہیں احمد، لیکن جو ہے نا یقین نہیں آتا تھا. لیکن اب جب ہمارے ساتھ ایسا ہوا نا تو پھر مجھے پختہ یقین ہو گیا اس بات پر. اب جو مرحلہ تھا وہ تھا پیکنگ کا مرحلہ، کیونکہ 3 لوگوں کی پیکنگ تھی. امی جا رہی تھی احمد کی بڑی بہن کے گھر، دیدی کے گھر، اور بچے میرے جا رہے تھے، ہمارے بچے اپنی نانی کے گھر، اور ہم جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر. تو 3 لوگوں کی الگ الگ پیکنگ ہونی تھی. امی کی دواؤں کا، کیونکہ ہمارا 3 مہینے کا ویزا لگ کر آیا تھا الحمدللہ، اور ہم لوگ 21 ڈیز کے لیے جا رہے تھے عمرے کے لیے، جس میں ہمارے جو ہے وہ 9 ڈیز مدینے میں تھے اور باقی ڈیز مکے میں تھے. اس طرح سے پلان اسکیجول ہوا تھا ہمارا. تو یہ ہمارا سامان تھا. اس میں سے کچھ سارے سوٹ کیس نہیں جا رہے تھے، کچھ سوٹ کیس چھوٹے پڑ گئے تھے. تو پھر ہم نے فون کر کے اپنی دیدی سے کہا، احمد کی بڑی سسٹر سے کہا کہ ہمارے سوٹ کیس جو ہیں وہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو 30 kg لگیج میں الاؤڈ تھا ان 1 بیگ، اور 7 kg ہینڈ کیری میں الاؤڈ تھا. اور ایک بیک پیک ہم دونوں میاں بیوی نے لیا ہوا تھا، اور باقی کراس باڈی تھا میرے پاس، اور احمد کے پاس کمر پہ لگانے کے لیے ایک بیگ تھا. اور بس تمام تیاریاں ہو گئی تھیں. پھر جو مرحلہ تھا پیکنگ کے بعد وہ یہ تھا، پیکنگ کے ساتھ ساتھ ہی کہ ہم لوگوں نے سب سے ملنے جانا تھا، اپنے تمام رشتہ داروں سے، قریبی دوست سے اور دوستوں سے، محلے والوں سے. تو وہ تمام چیزیں ہم نے کی. ہماری خواہش یہ تھی کہ زندگی میں ہم جن سے آدھے گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ملیں، ان سب سے مل کے جائیں. اور تو بس ہم نے اسی طرح سے کیا، سب سے مل کے گئے ہم لوگ الحمدللہ. اور وہ دن آ ہی گیا کہ جب ہم کو روانہ ہونا تھا. ہم کو سیٹرڈے کی نائٹ رات 2:45 بجے کی ہماری فلائٹ تھی. سیفو صاحب بہت خوش تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی جا رہے ہیں، اور سب سے وہ مل رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہوں عمرہ کرنے. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ایئرپورٹ آیا تو سیفو کی آنکھ لگ گئی. تو میں نے اپنی چاچی سے کہا کہ جو ہے نا آپ ان کو سونے دیں، تاکہ جو ہے نا ہم بھی سکون سے جائیں، اور وہ بھی جو ہے نا ان روتے ہوئے نہ ایسے الوداع کریں ہم کو، تو ہمارا بھی دل تھوڑا اداس سا ہو جائے گا.
ویسے سچ پوچھیے اور احمد کو امی کی اور بچوں کی بالکل بھی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ہم کو بہت اطمینان دلایا تھا احمد کی بہنوں نے، میری والدہ نے، کہ تم لوگ جاؤ وہاں پہ اچھے سے عبادت کرنا، ان لوگوں کا بالکل جو ہے ان لوگوں کے لیے پریشان نہیں ہونا، ہم لوگ ہیں پیچھے سے، ہم لوگ خیال رکھ لیں گے، اور اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی وقتوں میں آپ کے کام آتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ محبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو، خاص طور پہ اپنوں کے لیے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں کوئی میٹر نہیں رکھتی۔ اور ہم لوگ بہت ہی اطمینان کی حالت میں ہم دونوں میاں بیوی عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے، اور پیچھے سے ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، پیکنگ وغیرہ کا بھی مرحلہ سب کچھ ہو گیا تھا، ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے، ہمارے چاچا، ہماری بہنیں یعنی احمد کی ساری بہنیں، ان کے شوہر اور احمد کے بہت ہی قریبی دوست بالکل بھائیوں جیسے، وہ بھی ہم لوگوں کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے، جبکہ 5-6 دن پہلے ہی جو ہے وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، اور وہ سکھر چلے گئے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ وہاں سے واپس آئے اور ہم لوگوں کو وہ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے تھے، جو کہ بہت ہی بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے، سیٹرڈے نائٹ میں نے کلپ ڈالا ہے جو کہ پیچھے چلے گی، اور پھر اسی بارش میں جو ہے وہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے۔ گھر پہ بھی ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ دیدی آ گئی تھی کہ تم لوگوں کو جہاں جانا ہے، جو جو کام نمٹانا ہے نمٹا لو اپنے، کیونکہ بہت ہی شارٹ ٹائم تھا، ودن 6 days جو ہے نا ہم لوگوں کو یہ سب کچھ پلان کرنا تھا، پیکنگ کرنی تھی، لوگوں سے ملنے تھے، تو سارے کام تھے اور دن بہت کم تھے، اور ساتھ میں احمد کو ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا تھا، اور ان کی نائٹ ڈیوٹیز تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اور بس یہ سارے کام بھی ساتھ میں تھے، تو دیدی ایک دن پہلے آ گئی تھی، ان سے تھوڑا آرام ہو گیا تھا، گھر انہوں نے سنبھال لیا تھا، ہمارے پاس گیس کا ایشو ہوتا تھا تو کھانے امی بنا کے لے کے آ جاتی تھیں، پھر آخری دن تو ساری بہنیں صبح سے آئی ہوئی تھیں، تو سب نے پیکنگ میں بھی ہیلپ کروائی، اور سارے کام بہت ہی آسانی سے ہو گئے، بالکل بے یقینی والی کیفیت ہوتی ہے ہماری کہ جو ہے نا اتنا سب کچھ اتنے کم وقت میں کیسے ہو گیا، اور جب اللہ کا بلاوا ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ احمد کو پہننا تھا احرام، ہم لوگ بس اندر آ گئے ایئرپورٹ پہ، ہم بورڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی، احمد کو احرام پہننا تھا، نماز پڑھنی تھی، 2 نفل پڑھنے تھے ان کو، عمرے کی نیت کرنی تھی، میں گھر سے پڑھ کے آئی تھی، تو بس، اور ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ بس پھر جو نیت ہے وہ ہم لوگ کر لیں گے ایئرپورٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کبھی فلائٹ ڈیلے بھی ہو جاتی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو پھر ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نیت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر کیجیے۔ پھر لگ رہی تھی ہمیں شدید بھوک، اور ہم 11 بجے ہی اپنے گھر سے نکل گئے تھے، جبکہ رات 2:45 بجے ہماری فلائٹ تھی، اور یہ سارا پروسیس ہونے میں ہی جو ہے نا وہ 2:15 بج گئے، 2:15 2:30 اراؤنڈ ہو گئے تھے، اور اناؤنسمنٹ چل رہی تھی کہ ایون ہمارے ناموں کا بھی کال آنا شروع ہو گیا، اور پھر جو ہے ہمیں ساتھ میں جو ہماری امی نے بریانی، دم کا قیمہ اور کباب بنا کے دیے تھے، اور وہ ہم بول رہے تھے امی ہم کب کھائیں گے، ہم کب کھائیں گے، آپ رہنے دیں اس کو، سامان میں ہم کیسے رکھ کے لے جائیں گے، تو وہ بولتی تھی ارے چلو جی بھوک لگتی وہاں پہ، تم لوگوں کو دیکھنا بھوک لگتی، اور ایسے ہی ہوا، جیسے ہی احرام پہن کے آئے احمد نے بولا کھانا نکالو بہت بھوک لگ رہی ہے سعدیہ، پھر ہم نے ایئرپورٹ پر ہی جو ہے نا وہ چمچے نکالے، اپنا کھانا وغیرہ نکالا، اور جلدی جلدی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، اور کھانے کے بعد بس پھر ہم اس طرح جہاز میں آ گئے، رات تھی تو شیشے سے اتنا صاف کچھ نظر تو آ نہیں رہا تھا، بس تھوڑی بہت ویڈیو میں نے بنا لی تھی، اس کے بعد ایئر ہوسٹس آپا نے جو ہے وہ ہمیں سفر کی دعا پڑھائی، اور سیفٹی ہم کو نوٹس بتائے، بیلٹس وغیرہ ہم لوگوں نے باندھ لیے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایئر بلو کا کھانا ہے جو کہ انتہائی بیکار تھا، کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا، ایگ فرائی ہوا ہوا تھا، چکن کے پیسز روسٹ سے ہوئے ہوئے تھے، اور یہ فلیورڈ یوگرٹ تھا جو کہ بالکل بھی اتر نہیں رہا تھا، ہاں بن اور جیم تھی جو کہ ہم دونوں میاں بیوی نے سے وہی کھایا، اور اس کے بعد چائے، گلا بہت خراب تھا، چائے پی ہم لوگوں نے، اور بس جیسے تیسے جو ہے نا وہ ہم نے گزارا کر لیا، اور مطلب جاتے ہوئے ہمیں کھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور بس پھر ہم لوگوں نے بولا کہ چلو انشاءاللہ تعالیٰ جب جدہ جائیں گے تو پھر، کیونکہ ہم کو جدہ ایئرپورٹ اترنا تھا، پھر وہاں سے جو ہے ہمارا مکے کا سفر سٹارٹ تھا، جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا تھا مکہ جانے کا اتنی ہی بے چینی بڑھ رہی تھی، ایون گھر میں بھی ہم لوگ جب تھے تو 1 دن یا 2 دن رہ گئے تھے تو دل چاہ رہا تھا بس اڑ کے پہنچ جاؤ، اڑ کے پہنچ جاؤ، اور ہمارا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے تھا نا بن گیا تھا، تو اس وقت ہمیں کچھ بھی فکر نہیں تھی دنیا کی، اور بس یہی تھا کہ بس
اڑ کے چلے جائیں، اور اب انتظار ہم سے بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا. اور بس اب فائنلی جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھیں. ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ہمارا جہاز جو ہے وہ لینڈ ہونے والا تھا. کیونکہ پوری رات میں ہم لوگ سفر میں تھے، اندھیرے میں تھا، تو اتنا زیادہ کچھ ہم کو باہر کا کچھ ویو نظر نہیں آیا. اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ جب ہم واپس ہو رہے ہوں گے مکہ سے پاکستان، تو پھر دن کے ٹائم پہ ہماری فلائٹ ہے، تو پھر جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تب دیکھیں گے باہر کا الحمدللہ موسم. بہت ہی سیفلی جو ہے وہ ہمارا جہاز لینڈ ہو چکا تھا، اور ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے. اور بس پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ جہاز سے نکلنا شروع ہوئے. اور کیونکہ اس وقت تہجد کا ہی وقت تھا، فجر ہونے والی تھی جدہ میں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ جدہ سے 2 گھنٹے آگے چلتا ہے، جدہ 2 گھنٹے پیچھے ہے. تو ایسے ہی ٹائمنگس تھے بالکل، اور فجر ہونے والی تھی، اندھیرا تھا وہاں پر. پھر ہم لوگ اترے اور جہاز سے اتر کر جو ہے وہ ایک بس آئی، بس میں سوار ہوئے، اور بس میں سوار ہونے کے بعد پھر ہم لوگ ایئرپورٹ گئے. وہاں سے جو ہے وہ اب ہمارے بیگس وغیرہ ہم لوگوں کو لگیج وغیرہ ہمارا ملا، ہم لوگوں نے ٹرالی پر ڈالا، اور ٹرالی پر ڈالنے کے بعد جو ہے پھر ہم باہر کی طرف آنے لگے. جب باہر کی طرف ہم لوگ نکلے تو جو ہے نا وہ 2 لڑکے، ایک لڑکا آیا احمد کے پاس، تو میں سمجھی کہ یہ وہی ہے جو ہم کو گاڑی میں بٹھائے گا، ہم کو ہوٹل تک لے کے جائے گا، شاید مکہ لے کے جانے کے لیے آیا. تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ سم والے لڑکا آیا تھا کہ ہماری سم لے لیجیے آپ. تو بس پھر ایئرپورٹ سے ہی جو ہے وہ ہم لوگوں نے سم لے لی، ایس ٹی سی کی سم لے لی تھی. احمد نے 15 ڈیز والا پیکیج لے لیا تھا، میں نے 21 ڈیز والا پیکیج لے لیا تھا. لیکن ہم دونوں کی جو ہیں وہ پیکیجز اور انٹرنیٹ جو ہے وہ، یعنی احمد کا 15 ڈیز کا تھا تو وہ 10 ڈیز میں ہی آلموسٹ ختم ہو گیا تھا، اور میرا جو ہے وہ 21 ڈیز کی سم تھی، جو کہ 19 یا 18 ڈیز میں ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ ختم ہو چکا تھا اس کا. ہاں، میں کال کر سکتی تھی خالی احمد کو. اور جو ہے وہ جب ہم لوگ واپس آیا کرتے تھے ہوٹل میں، تو پھر جا کے وائی فائی کنیکشنز ہمارے کنیکٹ ہوتے تھے، پھر ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا تھا. سم کے معاملے میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ بارگیننگ وغیرہ کروایا کیجیے. ہم لوگوں کو بولا تھا کہ جو ہے وہ 40 ریال کے، لیکن 35 ریال کی دے دی تھی، جو کہ 15 ڈیز کے لیے ایکٹیو تھی. اور میری جو 21 ڈیز کی تھی وہ 100 ریال کی بول رہا تھا، جو کہ احمد نے 70 ریال کا کہہ کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پرچیز کی تھی ان سے. تو ڈسکاؤنٹ کروائیے گا، ڈسکاؤنٹ لیجیے گا، جتنے کا وہ بولیں تو اتنے کی مت لے لیجیے گا آپ لوگ. الحمدللہ یہاں پہ سم کا چکر بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا ہمارا. ہمارے موبائل فون میں جو ہے انہوں نے ہی جو ہے وہ سمیں ڈال کر اور ایکٹیو کر کے دے دیا تھا ہم لوگوں کو. اور اب جو ہے ہم بس میں سامان ہم نے لوڈ کر دیا تھا اور بس میں بیٹھ گئے تھے. اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس اس کی صدائیں گونج رہی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اور بس اب انتظار جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، مکے کی طرف رواں دواں تھی ہماری بس. اور پھر کیا ہوا آگے نیکسٹ بلاگ میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی. آج کا بلاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.